الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو معرف قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ عرفان قرآن کے پروگرام کے زیر اثر آج ماہ مقدس کی تیسری عظمتوں والی گھڑیاں ہیں، تیسرا ماہ رمضان ہے۔ یہ اپنے تاریخی نوعیت میں کائنات کا ایک منفرد دن ہے اور عظمت مآب دن ہے۔ حسن اتفاق سے آج ہم قرآن کریم کا بھی تیسرا پارہ جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ یہ دن اپنے تقدس مآب نوعیت کے اعتبار سے بلند و بالا دن ہے۔ اس دن میں مریم زماں سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ تعالی علیہا کا بھی وصال کا دن ہے، تو انشاءاللہ اس نسبت سے بھی ہم اسی اعتبار سے گفتگو کریں گے اور قرآن پاک کی تفصیلات اور تفسیر جو ہے اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اس پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہم السلام کے مقام اور شان و عظمت کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے اور فضیلت کی حرمت میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یہ انبیاء کی جماعت ہے جن کو ہم نے تسلسل کے ساتھ فضیلتیں عطا فرمائیں اور بعد کو بعد اعتبارات سے بعد پر بڑی فضیلت دی۔ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن آیات دیں، روشن نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جناب جبرائیل علیہ السلام کی حمایت سے ان کی تائید فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی کوئی کسی سے نہ جھگڑتا۔ پھر اللہ کی ہدایت آنے کے بعد اگر کوئی روشن نشانیوں کے بعد پھر بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، بس اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے جو ایمان پر قائم رہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان سے پھر گئے، کفر اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب تمہیں موقع نہ مل پائے، اس وقت سے پہلے کہ جب تمہیں موت کا پیغام آ جائے، اور اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر جاؤ تاکہ وہ ذخیرہ ہو جائے آخرت میں تمہارے لیے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ ہی اور کوئی چیز کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی دوستی اور خلت کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ ناظرین کرام، میں نے
ابتدا میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورے قرآن پاک میں جا بجا انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ حکم الہی اتنے اہتمام کے ساتھ ہے، لیکن ہم جس وقت دیتے ہیں تو پس و پیش کرتے ہیں اور سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں کتنا رہ جائے گا، کتنا بچ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے یہ بات انتہائی قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وقار، عزت، احترام اور شرافت کے اعتبار سے ہر انسان کو ایک تشخص دیا ہے، اور اس کے پاس وہی تشخص اس کا قیمتی اثاثہ ہے، اس کی عزت نفس، اس کا وقار، اس کا احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ حرمت ہے کہ جس نے بھی کسی کے لیے کسی محبت کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے عنایات اور انعامات سے نوازتا ہے، اور اس کو بھی صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن قرار دیا ہے، اور جس نے کسی کی محبت کو قبول کر کے اس کو نیکی کا موقع فراہم کیا ہے، اس کو بھی صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن قرار دیا ہے۔ اس بات پر اصحاب رسول نے عرض کی، جہاں پناہ عالم، جس شخص نے دیا ہے کسی کو مال خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، جس نے کسی کو دیا ہے اس کا احسان تو نظر آتا ہے، لیکن جس نے لیا ہے اس کا احسان نظر نہیں آتا۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، دینے والے کا احسان نظر آ گیا کہ اس نے حق حلال کی کمائی سے ہی وہ کچھ دیا ہے، اور لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے اس کی محبت کو قبول کر کے اللہ کی رضا کا موقع عطا کیا ہے۔ چونکہ اجر و ثواب میں دونوں عظمت والے ہیں، دونوں تکریم والے ہیں، اس نے اس کے ہدیے کو قبول کر کے اس کو تکریم دی ہے، اور دینے والے نے دے کر اس کی تکریم کی ہے، تو دونوں کا باہمی تکریم کرنا خدا کو پسند آیا ہے، اس کو بھی محسن قرار دیا ہے، اس کو بھی محسن قرار دیا ہے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ دونوں اعتبار سے، دونوں حوالوں سے، یہ دونوں لوگ جو ہیں معاشرت اور معاشرے میں ایک دوسرے کی تکریم کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اگر ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ نہیں، وقار اور اس کی شخصی حرمت کا خیال نہیں، احترام نہیں، تو معاشرے کیسے چلیں گے؟ تو لہذا باہمی احترام انتہائی ضروری ہے۔ جتنے بھی آپ مسائل لے آئیں، شریعت کے احکام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، احکام شریعت کے اندر ہر حکم کے پس منظر میں جو حکمت کار فرما تھی وہ انسانی معاشرت کی طہارت تھی، اخلاقی حرمتیں تھیں، پاکیزہ طرز زندگی کا درس تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہے، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہوں کہ ہم لین دین آپس میں کرتے ہیں، اپنی سماجی معاشرتی اقدار کو سامنے رکھ کر، اپنے اخلاقی رویوں کی حرمت کو سامنے رکھ کر، اور اپنے معاملات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، بھلا ایک دوسرے کا کرتے ہیں، پیار ایک دوسرے سے کرتے ہیں، محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، احترام ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ باہمی الفت کا ایک خوبصورت ماحول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اس خوبصورت ماحول کو مہیا کرتے ہو میرے امر کے حوالے سے، تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اس لیے تم ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، تم اللہ کو دے رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دینے والا اخلاص کے نور کی روشنی میں چل کر کسی کو دیتا ہے تو اللہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے نیچے رکھ دیتا ہے، اور اس پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اور تعجب جو میں کر رہا تھا، بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ اس لین دین کو اللہ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رہے، یہ جو لین دین ہے یہ ہم ایک دوسرے کی مجبوری کو سامنے رکھیں یا رکھتے ہیں، یاد رکھو یہ چیز بھی اگرچہ سماجی رویوں میں ایک خوبصورت تصور ہے، لیکن کاش ہم اس کو اس خاص جذبے سے اس حق کو ادا کریں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ادا کرنے کا حق دیا ہے، حکم فرمایا ہے، تو اس کا معاملہ اور بلند ہو جائے گا، اجر و ثواب کے اندر اور اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ میسر آئے گی اور اس کی خوشنودی میسر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اس حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خیال ذہن میں ابھرتا ہے کہ یار رزق کا ہی معاملہ ہے نا، زندگی کی ضروریات کا معاملہ ہے، تو خدا ذوالجلال ہر ایک کو اتنا ہی دے دیتا، کسی پر کسی کے احسان کا کوئی تصور قائم نہ ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کو برابر برابر بھر دیتا اس کا دامن تو پھر زمین فساد سے بھر جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اپنے حکمت بھرے اندازے کے ساتھ نازل فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، اور حکمت یہی ہے۔ اور آج آپ کسی ہائی انٹری کی سوسائٹی میں چلے جائیں تو کسی کو کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ اس طرف بھی ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، اس طرف بھی بہت بڑا بنگلہ ہے، دونوں نے اپنی آسائش کے لیے یہ ایک دوسرے اپنے آپ کو مہیا کیا ہوا ہے سب کچھ، لیکن جب کچھ دکھ سکھ ہوتا ہے، حالات بنتے ہیں، تو نہ وہ اس کو پوچھتا ہے نہ وہ اس کو پوچھتا ہے۔ ایک طرف میت پڑی ہوتی ہے، آہو بقا شروع ہوتی ہے، اور دوسری طرف ٹیلی ویژن یا VCR چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح احساس مر جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہم نے سائل اور محروم کا جو حق ہے وہ تمہارے مالوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ ہم ادا کرتے ہیں، ایک تو فریضہ ادا کرتے ہیں، دوسرا وہ حقوق کی ادائیگی ہو جاتی ہے جو ہمارے ذمہ ہے، محبت میں ہے، اور تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں اعتبارات سے انسان جو ہے ممنون احسان رہے، ایک دوسرے کا حیا کرتا رہے، زندگی ایک محبت بھرے ماحول میں چلتی رہے اور کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حیا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ تاہم اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر جاؤ جس دن پھر کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اور اس خرچ کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تصور قائم فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے اور کس اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون، یعنی اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہیں احترام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، سب سے پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ ہمارے ذاتی معاملات کو اللہ اپنی راہ قرار دے رہا ہے۔ کیا خوبصورت محبت کا انداز ہے، اور اللہ کی راہ میں چلنا انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ ان لوگوں کی مثال کتنی بلند ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس طرح کسی نے یہ اجر و ثواب اور اس کی رضا اور خوشنودی جو ہے اس کا تصور دے رہا ہے قرآن، کہ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اعزاز اور تکریم کے ساتھ، تو پھر صورتحال کیا ہوتی ہے۔ کمثل حبۃ، یہ اس کی مثال تو ایک ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک زمین میں دانہ بویا، انبتت سبع سنابل، پھر اس دانے میں سے 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر سٹے کے اندر ایک 100 دانہ ہے، مئۃ حبہ 100 دانہ۔ تو گویا ایک دانہ زمین میں بو کر نتیجے میں 700 دانے ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو پھر بڑا خوبصورت بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم کسی کی ضرورت مہیا کرنے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہو، تم 1 روپیہ پیش کرتے ہو،
تو جب تمہیں اس کا ریٹرن ملے گا اور اس کے اجر و ثواب کی صورت میں جب تمہیں قیامت کے دن نوازا جائے گا تو اس 1 روپے کو 700 سے ضرب دی جائے گی۔ اللہ اکبر، 700 گنا بڑھا کر تمہیں اس کا اجر و ثواب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تحفہ ملے گا۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جس نے جتنے خلوص کے ساتھ دیا ہے اس کو اتنا دگنا ضرب دے کر دیا جائے گا، اور جب دگنا چگنا ضرب دیں گے تو حاصل ضرب کتنا آئے گا؟ یہ اللہ کے فضل و احسان کی حرمتیں ہیں، اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، یعنی دگنا 700 کو بڑھا کر پھر دگنے سے جب ضرب دی تو 1400 بن گئے، اور پھر فرمایا اللہ دینے میں بڑی وسعت والا ہے، اجر و ثواب دینے میں بڑی وسعت والا ہے۔ اور اس کی وسعت کا ایک اور اندازہ جو ہے 28ویں پارے کے اندر یہ بیان کیا گیا، یضاعف لمن یشاء اضعافا کثیرا۔ اب جو 1400 گنا دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات اور اپنے عنایات اور اپنے طرف سے اجر و ثواب کی جو نعمت مہیا کی تھی، 1 روپیہ دینے والے کو جو 1400 گنا بڑھایا، پھر اس 1400 گنا کو یضاعف اضعافا کثیرا، اس کو اس رقم سے ضرب دی جس کے لیے اعداد و شمار کے ہند سے خاموش ہو گئے، کثرت کے ساتھ اس کو، یعنی اتنا کثیر بڑھایا اس اجر و ثواب کو، اس احسان کو، اس محبت اور عظمت کو، اور اپنے نور رحمت کو اتنا بڑھایا کہ 1400 کو پھر اتنے ہندسوں سے ضرب دی کہ جس کے اعداد و شمار کے لیے کائنات میں کوئی زاویہ نظر ابھی تک بنا ہی نہیں ہے، اس دور کے اندر بھی کوئی نہیں اور نہ قیامت بن سکتا ہے۔ کثیر یعنی کوئی فگر قائم نہیں کیا کہ اتنے گنا اتنے گنا۔ اب جب 1400 کو اس رقم سے ہم ضرب دیں گے جس رقم کا اعداد و شمار کثرت میں ہے، وہ اعداد و شمار میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر بتائیے حاصل ضرب کتنا آئے گا؟ یہ ہے وہ محبت جس کی مثال خدا کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ اضعافا کثیرا، اتنا اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے اللہ تعالیٰ، اور اتنی خوشی نصیب ہوتی ہے اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بیان فرمائی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ مسلمان وہ ہے جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے، مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، یہ رشتوں کا بندھن ایسا ہے۔ ہم جتنے رشتے بناتے ہیں نا اپنے ذاتی خیال کی بنیاد پر، وہ کسی نہ کسی مقام پر آ کر یا ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب خود غرضی آ جائے گی، جب مفادات زد میں آئیں گے، جب کوئی اور معاملہ درپیش ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ رشتے جو ہیں ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے ان حرمتوں پر بنایا گیا اور استوار شدہ رشتہ جو ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو گویا انسانی نظم کی بقا کی ضمانت انفاق فی سبیل اللہ میں ہے، حسن معاشرت کا تقدس انفاق فی سبیل اللہ میں ہے، اور باہمی رواداری اور محبت کی چاشنی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے، اور احترام انسانیت انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، میرے پاس نہ لفظ ہیں نہ خیالوں میں اتنی طولانی ہے کہ میں اس حرمت کا احاطہ کر پاؤں۔ اتنی بات رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمائی من نفس من اخیہ کربۃ نفس اللہ لہ کرب یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو رفع کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی 70 تکلیفوں کو، 70 مصیبتوں کو ٹال دے گا، دور کر دے گا۔ یہ ہمدردی، ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے اس کے کئی درجات ہیں، رحمت ہے، مغفرت ہے، نجات ہے، اور حضور نے فرمایا یہ شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا آپ وسعت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وسعت تو پھر واسع علیم ہے، پھر وہ اپنی شان سے دیتا ہے۔ اور یاد رہے دینے سے کبھی، انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے۔
آگے قرآن پاک ہی بیان کر رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا معنی ہی مال کا بڑھنا ہے۔ ہاں، اسلامی سوسائٹی کے اندر جو نصاب قائم کیا گیا ہے جس پر زکوٰۃ کا، وہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ خلقی ثمن ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں تو پھر آج سے 10 سال پہلے جو آپ نے اس نصاب کے ٹائٹل میں جتنا خرچ کیا تھا، تو آج ذرا اس کی قیمت کو تو دیکھیں اور معاملات کو دیکھیں کہاں بڑے ہوئے ہیں۔ تو حساب و کتاب والا جو معاملہ ہے نا جی، بڑا بلند و بالا ہے۔ اور پھر یعنی عنایات ربانی جو ہے کہ جب تم دیتے ہو اس اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور پھر اس دینے میں خاص بات جس کی تنبیہ قرآن نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار، اگر میں تمہیں کچھ میں نے کچھ تمہیں دیا ہے یا تم مالدار بنائے گئے ہو، تو کیا میں اس کو دوسرے کو اپنے تمہارے مسلمان بھائی کو نہیں میں مالدار بنا سکتا؟ اس کو بھی اپنی عنایت سے بھر سکتا ہوں، لیکن تمہارے رشتوں کی مضبوطی اور مربوطی کے لیے میں نے یہ اپنی حکمت کے تحت طے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، لین دین میں جڑ جاؤ، رشتوں میں جڑ جاؤ، محبت میں جڑ جاؤ، اخلاص اور تقوی کے نور کے تسلسل میں جڑ جاؤ، اور باہمی تکریم کے ساتھ جڑے رہو۔ اس سے معاشرے مضبوط بھی ہوتے ہیں، مربوط بھی ہوتے ہیں، محفوظ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ معاشرے ترقی پذیر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خاص تنبیہ فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جس وقت آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر اس شان سے دے جو دیا ہے، بڑی محبت اور نیاز مندی سے دیں، احسان مندی سے نہ دیں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، اور دے کر کوئی ایسا لفظ نہ بولو جس سے اس کا وقار مجروح ہو رہا ہو، اس کی عزت نفس پریشان ہو، اور اس کی شرافت جو ہے وہ متاثر ہو، ایسا لفظ نہ بولو۔ اللہ اکبر۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، پیچھے پڑھ کے احسان مندی نہیں، اور ولا اذى، نہ ان کو کوئی تکلیف دو۔ اور بڑا خوبصورت جملہ، جب تم اس انداز میں دو گے، اخلاص اور محبت کے نشے میں، مستی میں، سرشاری میں، اور تکریم کو ملحوظ رکھ کر دو گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ہم اس کے لیے جو اس کا اجر ہے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کو اپنے نور میں ڈانپ لیتے ہیں، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن آئے گا تو ہم اسے اپنی رحمت کے چادر میں، نور کی چادر میں سمیٹ لیں گے، انہیں قیامت کے دن کا بھی کوئی غم نہیں رہے گا۔ ولا ہم یحزنون۔ اور پھر ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، کمزوریاں تو تمہاری طبع ہے نا، فطرت ہے نا، اگر تم کمزوری کہیں دکھاؤ، اس طرح کے الفاظ بولو جو لینے والے کے وقار اور عزت نفس کے خلاف ہوں، جس سے اس کی روح مجروح ہو، دل پریشان ہو، ذہن میں ایک تلخی پیدا ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ نہ دو۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، پھر دے کر اور احترام کرنے کی اگر ہمت نہیں تو پھر نہ دو، کم از کم اسے یہ اذیت تو نہیں ہوگی کہ دے کر تم اس پر احسان جتلا رہے ہو۔ اس کے لیے اچھی بات کہنا، نیکی سے ٹال دینا، قول معروف و مغفرہ، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا، درگزر کر جانا اس سے، خیر من صدقۃ یتبعها، یہ افضل ہے تمہارے اس صدقے سے کہ جس صدقے کو تم ادا کر کے پھر یہ احسان جتلاؤ، اور یا پھر ایسی کوئی بات کرو جو اس کے وقار، اس کی شخصی حرمت اور اس کے تقدس کے خلاف ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے۔ لا تعداد ایسے مشاہدات سامنے آئے، لا تعداد، جو گنتی شمار سے باہر ہیں، کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جس وقت ان کو حالات دبوچتے ہیں اور وہ صبر کی عظمت میں رہتے ہیں، اور لوگ انہیں تانے دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا ان کے وقار کا لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر اللہ پاسے پلٹتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم پھر تیرے تہ لوگوں کے درمیان، پھر اسے وہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے کہ پہلا جو صاحب نعمت ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اللہ کے معاملات میں مداخلت نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں اطاعت ہے، مداخلت نہیں، نہ ہی ہماری مداخلت کچھ کر سکتی، نہ اس کا کوئی اثر ہے، کیونکہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ مزید تنبیہ فرمائی، اے ایمان والو جب تم صدقہ دے جاؤ تو پھر اس کو باطل نہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ من اور اذی، تکلیف دے کر، اذیت دے کر، یا احسان جتلا کر۔ تو گویا غیرت خداوندی نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو شخص دے کر احسان جتلاتا ہے، یہ کوئی اذیت دیتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جو اس کے وقار کے خلاف ہے لینے والے کے، تو گویا دینے والے نے جتنا کچھ دیا ہے وہ باطل ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ بات بڑی اہم ہے۔ دوستو، اسلام نور ہے، جتنی عزت نفس اور وقار انسانیت کی حرمت اسلام کے دامن میں ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس شخص نے دیا مگر لوگوں کو دکھا کر دیا، ریاکاری کے لوگ مجھے سخی کہیں یا مجھے اس کا محسن کہیں، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا اللہ اور اس آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس دیے ہوئے مال کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چٹان ہو اور اس پر دھول آ جائے، مٹی گرد جم جائے، لوگ سمجھیں کہ جناب والا یہ بڑی نرم نازک میرا زمین ہے، اس پر بجائی کریں، اوپر سے بارش آئے تو پھر وہ مٹی دھل جائے، نیچے سے پتھر، پودا ہی نہ اگ پائے۔ یہ ہے اس مال کی حالت جس کے پیچھے خلوص کا نور نہیں ہے، تقوی کا سرور نہیں ہے، احترام کی عظمت نہیں ہے، وقار انسانیت کا تقدس ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علیہ تراب فاصاب وابل فترکہ صلدہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور دوسری طرف فرمایا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھرم رکھتے ہیں، اپنا بھی بھرم رکھتے ہیں، لینے والے کا بھی بھرم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں چونکہ اللہ کی رضا کا نور شامل ہوتا ہے اور لینے والے کی عزت نفس کا لحاظ ہوتا ہے، لہذا یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، دینا الگ مرتبہ ہے اور اس کی عزت نفس اور وقار کا لحاظ رکھنا الگ مرتبہ ہے۔ اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو کسی شخص کی، کسی مومن کی تکریم کرتا ہے تو اللہ اس کی تکریم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس کا دل جمع رہا اس بات کی خوشی پر کہ مجھے اللہ کی توفیق بخشی گئی، اللہ نے مجھے عنایات توفیق دی ہیں اور میں نوکری سمجھ کے اللہ کی یہ پیش کر رہا ہوں نذرانہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کی شان کیا ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، کہ جس طرح ایک سبز اور شاداب زمین ہے، اونچی ٹیلے کی بڑی خوبصورت زمین ہے، نرم اور گداز، اس پر فصل اگی ہوئی ہے، پانی نہ بھی ملے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بارش نہ بھی آئے، اللہ اکبر، تو جو اوس شبنم کے قطرے ہیں وہ بھی پڑ جائیں تو پودے اگ بھی آتے ہیں، پھلدار بھی ہو جاتے ہیں، پک بھی جاتے ہیں۔ یعنی اتنا سارا قطرہ بھی پڑ جائے پانی کا تو اپنی فطری عظمت میں وہ بحال ہو جاتا ہے اور خوشنما ہو جاتا ہے، لہراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وابل فأتت اکلہا ضعفین، پھر اس شبنم کے قطرے کی برکت سے اتنا پھل ہو، اتنا اس کا اناج ہو اور اتنا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھر جائے، اس سے ختم ہی نہ ہو سکے اور اتنا بھر جائے، وہ دگنا ہو جائے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، بارش اگر آتی ہے تو پھر تو ضعفین، دگنا چگنا ہو گیا پھل، نہیں آتی تو شبنم کے قطرے ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے ہے، علم کے آئینے سے تمہیں دیکھ رہا ہے
کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے غریب شخص، مسکین شخص یا مفلوق الحال شخص کی عزت کو وہ شرافت عطا بخشی ہے کہ پابند کر دیا ہے دینے والے کو۔ بے شک تو احسان کر رہا ہے، مگر خبردار اگر میرے غریب بندے پر تو احسان جتلائے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی شخصیت اور وقار مجروح ہوگا، لہذا تیرا دینا جو ہے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے دین اسلام کی وہ حرمت۔ کائنات میں ڈھونڈنے سے اس طرح کا نہ سودا ملتا ہے، نہ ہی اس طرح کی کوئی تعلیم ملتی ہے۔ پھر ایک مثال دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیل، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ تمہارے پاس ایک لہلہاتا ہوا باغ ہو، کھجور کا، انگور کا، اور اس کے نیچے جو ہیں نہریں جاری ہوں، ہر طرح کے پھل ہوں، اور باغ والے کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی کمزور چھوٹی چھوٹی اولاد بھی ہو جس کا سہارا وہی باغ ہو، پھر فَأَصَابَهَا اعصار، اچانک سے اس باغ لہلہاتے باغ پر آگ کا گولا آ پڑے اور آگ اسے جلا کر راکھ کر دے، تو جس طرح وہ راکھ ہونے کے بعد اس بوڑھے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بچوں کی حسرتیں ڈوب جاتی ہیں اور ارمان تباہ ہو جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ایسے شخص کی؟ تو جس طرح وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس طرح ہی جس وقت تم اپنے دیے ہوئے مال پر احسان جتلا کر میری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو، تمہاری سخاوتوں کو ایسے ہی جلا دیا جائے گا، تو بتاؤ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ دوستان محترم، قرآن جب کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، جب خدا ہو کر بندے کو تکریم دے رہا ہے تو ہمیں عزت دیتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ ہم کو اس سے الگ مخلوق ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا عزیز ہے، خواہ دینی بھائی ہے، خواہ نسبی بھائی ہے، کسی بھی جہت سے، خواہ قومی بھائی ہے، علاقائی بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہے، کسی بھی جہت سے، تو ہم جب تک اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا خاص بات، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے آداب ہیں، ایسے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو جو تم اللہ کی راہ میں دو تو پاکیزہ مال دو۔ یہاں روکوں گا میں آپ کو، غیر پاکیزہ مال خیرات کرنا جرم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو میں نے اپنے عمل سے اس پاکیزہ مال کو غیر پاکیزہ کر دیا، اور پھر اسی مال کو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں جو میرے نزدیک بھی غلط ہے، تو خدا کے نزدیک وہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے پاک مال سے دو۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ تم زمین سے نکالتے ہو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، یاد رکھو اس پاک مال کے اندر، اس طیب مال کے اندر کوئی خبیث قطرہ بھی نہ جا آئے۔ میں یہ عرض کروں گا جتنے بھی لوگ ہیں، جس بھی شعبے سے متعلق ہیں، بس اپنے ضمیر سے ہی اپنے ضمیر کی آواز سے ہی فیصلہ لے لیں کہ ہمارے رویوں میں کیا ہے، ہم اداروں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، ہمارا کتنا مال پاکیزہ ہے، ہمارے عمل نے کہاں کہاں تک مال کو پاکی سے نکال کر پلیدی میں، یہ چیزیں جب ہم کریں گے نا تو کرپشن دور ہو جائے گی، اور اس تھوڑے مال میں بھی اتنی برکت ہوگی کہ دونوں طرفین جو ہیں وہ سیر ہو جائیں گے اور رج جائیں گے، بھوک نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذرے ذرے پر نظر ہے۔ تو ناظرین کرام، وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس وقت تم دینے لگتے ہو نا تو ذہن الٹتا ہے، پلٹتا ہے کہ یار میں نے اتنے پیسوں میں سے اتنے دے دیے تو باقی اتنے رہ گئے۔ یہ جذبہ انسانی نہیں ہے، یہ خیال بھی انسانی نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں اس محتاجی سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اتنا دیا تو اتنا مال کم ہو جائے گا، اور پھر کبھی اگلی بات بھی کہہ دی یأمرکم بالفحشاء، وہ کہتا ہے یار اتنا ادھر جو دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، یا بھائی کی جو ضرورت ہے وہ مہیا کر رہا ہے،
چل یار پی سی ہوٹل میں چل کر عیش کرتے ہیں، وہاں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا آواری ہوٹل میں چلتے ہیں، یا کسی اور 5 سٹار میں 7 سٹار میں چلتے ہیں، 4 دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، مال تو خرچ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس انداز کی ہوٹلیں کریں گے جہاں کئی 100 روپے کی چائے کی پیالی آتی ہے، تو اگر آپ 30 یا 50 روپے کی چائے کی پیالی گھر بنا لیں، پی لیں، اور وہ مال اپنے بھائی کو دے دیں، تو اس سے آپ نہیں جانتے کہ خدا ذوالجلال کتنا راضی ہوگا۔ تو وہاں کیا ہے؟ وہاں آپ شیطان کے کہنے پر گئے، اور یہاں آپ رحمان کے کہنے پر رکے رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن اس انداز میں نہ جائیں کہ خدائے ذوالجلال کی گرفت میں آ جائیں، آوارہ گردی میں نہ جائیں۔ جی چلیں ریفریشمنٹ، آج کی ہوٹلنگ جو ہے وہ ہزاروں روپے میں ہے، اور میرے گھر میں میں اگر گھر میں پکاؤں تو 2000 میں اچھے سے اچھا کھانا پک سکتا ہے، تو وہاں جا کر جو میں نے 30,000 روپے لگانے ہیں جی، تو وہاں صرف میں کھاؤں گا یا میرے 1-2 ساتھی اور کھائیں گے، لیکن یہاں وہ 30,000 روپے جب میں پیش کروں گا تو ایک خاندان کا ایک خاص وقت اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ہماری معیشت ہیں اور معاشرت کا تقدس ہیں، حرمت ہیں، ہمیں ان باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ فضول خرچی کیوں کہا گیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جب رب نے مال و دولت دی ہے تو اس کا حساب کتاب بھی ہم نے دینا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع حلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ شیطان تو تمہیں وعدہ دیتا ہے کس کا؟ بے حیائی کا اور مال کے خرچ ہو کر فقیر بننے کا، لیکن اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کس کا؟ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور فضل عظیم کا وعدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ایک تو تمہیں وہ ڈھانپ لے گا اپنی رحمت کے نور کے پردے میں، اور دوسرا تمہیں اپنے فضل کے خزانوں سے اور عطا کر دے گا۔ تاریخ، ایک اسلام کی تاریخ، اس کے علاوہ بھی تاریخ جو ہے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے مال اللہ کی مخلوق کو دیا وہ کبھی خالی نہیں ہوئے، ان کی سخا کے چرچے بھی قائم رہے اور ان کا کام بھی سخاوت میں چلتا رہا۔ پھر اللہ فرمائے واللہ واسع علیم، یہ کیا طے در طے انعامات خداوندی ہیں۔ پہلے کہا جی مغفرت ہو گئی آپ کی، پھر کہا اللہ اپنے فضل سے تمہیں اور دے گا، پھر کہا اللہ وسعت کے ساتھ بھی دے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ پھر فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم صاحب سخا کو حکمت کے نور سے بھی بھر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حکمتوں کا تاج پہنا دیتے ہیں، دانائی اور شعور آ جاتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کی کائنات میں کوئی اور چیز مثال بن ہی نہیں سکتی۔ دوستو اس طرف آئیں، وما یذکر الا اولو الالباب، صاحبان عقل کے لیے ہی یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم ما للظالمین من انصار، جو تم خرچ کرتے ہو اور جو تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات جو ہے ظاہر کر کے دو تو اس میں نیت یہ ہے کہ ایک دوسرا آدمی دیکھ کر اسے صدقے کا چیتا اور یاد دہانی آ جائے کہ صدقہ بھی دینا ہے، اس بات میں تو ریاکاری نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی بڑائی کے لیے کہ مجھے سخی کہا جائے یہ اس انداز میں دینا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے اور صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ثواب اور اجر سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نیت ہو کہ یار بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی مشاغل میں پھنسے رہتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا، تو ان کی یاد دہانی کے لیے اگر کسی کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے، تاکہ اسے بھی یاد آ جائے اور تجھے تو پہلے یاد ہے۔ فنعما ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور اگر چھپا کر دیتے ہو، اس کے وقار کا لحاظ رکھتے ہو، تو پھر اس کی بات سبحان اللہ، جو اس کے دامن میں، اس جذبے کے دامن میں جو بلائی پوشیدہ ہے، اس کا کائنات میں کسی کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے
گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ بما تعملون خبیر۔ تو لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر لانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ جس انداز میں، لیکن دل صاف ہو، دل میں اللہ کا پیار ہو، رسول اللہ کی شریعت کا پیار ہو اور احترام انسانیت ہو۔ پھر یہاں ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں روکے جائیں ان کو دو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگ اپنی حرمت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ان کے وقار کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال تو نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو دوستان محترم، انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی عظمت ہے جس کی مثال جو ہے، اس کے اجر و ثواب میں اللہ ہی اپنی عنایات کرتا ہے، کون کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے اس پروگرام کے اندر سیدہ پاک کا بھی وہ پیش کریں کہ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو سورہ آل عمران کے نزول میں جو حکایات، جو عظمت بیان فرمائی گئی ہیں حضرت مریم صلوات اللہ تعالی علیہا کے تقدس میں، وہ تمام واقعات کو سامنے رکھ کر بنت عمران کی حرمت کو نصوص میں بیان فرمایا ہے اور بنت محمد کی حرمت کا درس دیا ہے کہ بنت عمران کی اگر یہ شان ہے تو بنت محمد کی شان سبحان اللہ۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی عظمت کو لا تعداد سلام ہوں کہ آج وہ جب جو ذات رسول کی محسن ہیں، بیٹی ہو کر بنت رسول ہو کر رسول کی محسن ہیں، وہ امت کی بھی محسن ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ایمان میں نور پیدا کر دیتا ہے اور ان کی بارگاہ میں نیاز مندی انسان کی حرمت کی معراج ہے، اور ان کے ساتھ گہرا تعلق اور محبت اور عقیدت کا رشتہ اتنی عظیم چیز ہے جو نجات کی بھی ضمانت ہے اور جناب والا ہدایت کا بھی نور ہے، اسی جذبے کے اندر ہے۔ تو اس دن کے حرمت میں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کی ایثار اور قربانیوں اور وفاؤں کی حرمتوں کو تازہ رکھ کے اپنے گھروں کے ماحول کو نور سے بھرا جائے، کیونکہ وہ نوری حضوری لوگ تھے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے اور رسول اللہ نے حضرت زہرا پاک کو اللہ کی حرمت قرار دیا ہے اور نبوت کا جگر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے ہماری نیاز مندیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔